رہے، سارا شہر نہیں سارا ملک ایک طرف تھا اور اکیلا ابراہیم ایک طرف تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا پیغام ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اللہ ہو تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ وقت گزر جائے گا پھر تمہارا ہی ذکر ہوتا رہے گا، اور ایسا ذکر ہوتا رہے گا کہ دنیا کے جتنے پیسے والے لوگ ہیں، جتنی صحت والے لوگ ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے بغیر تو ان کا اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ انہیں حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور حج پہ جو جائے گا وہ ابراہیم کے تصور کے بغیر عبادت ہی نہیں کر پائے گا۔ ابراہیم کی یاد، مال دے دیا اللہ کی راہ میں، جان دے دی حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں، آگ میں پھینکا جا رہا ہے ابراہیم کو ٹوکری میں رکھ کر، آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ کوئی قریب جا کر پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ 4 آدمی حضرت ابراہیم کے ہاتھ پیر پکڑ کے آگ میں پھینکتے تو کوئی اتنا قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، تو ایک ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا گیا، منجنیق کے اندر رکھ کر، اور پھر اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ ٹوکری اڑتی بھی جا رہی ہے حضرت ابراہیم کی، اور جیسے ہی آگ کی طرف حضرت ابراہیم جانا شروع ہوئے اور وہ ٹوکری جانے لگی تو پھر یہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے، مگر فرشتوں میں کوہرام بپا تھا، اور فرشتوں نے جمع ہو کر اللہ سے کہا، یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا خلیل جلایا جا رہا ہو، اس وقت کی حجت خدا کو جلایا جا رہا ہو، اور اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آئے، زمین پہ زلزلہ نہ آئے، آسمان سے کوئی جو ہے وہ عذاب نازل نہ ہو۔ فرشتوں نے یہ التجا کی، یا اللہ تیرا ابراہیم جلایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر اتنا ہی مقام امام حسین کا تھا تو جب کربلا میں ایسا کچھ ہو رہا تھا تو اللہ نے عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ اب جواب لیتے جائیں اس کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، تو اللہ نے کہا، اے جبریل تم جا کر خود پوچھ لو کہ میرا خلیل کیا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ آسمان سے عذاب اور زمین سے عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک اللہ کا بندہ نہ بولے، اور جو اللہ کا بندہ ہو جائے گا وہ اللہ کی مخلوق کو کیسے برباد کرے گا، وہ اللہ کی مخلوق کو کیسے تباہ کرے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ جبریل نے جا کر کہا، حل لک حاجۃ یا ابراہیم، ابراہیم جا رہے ہیں آگ میں، یا اللہ تیرا ابراہیم جلایا جا رہا، جاؤ جبریل جا کے پوچھو۔ حضرت جبریل نے جا کر کہا، حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب اگر فرض محال تو فرض محال نہیں ہے نا، میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بچاؤ، ہمیں آگ سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم سے جبریل پوچھ رہے ہیں، حل لک حاجۃ، کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ اطمینان قلب تو دیکھیے، سکون تو دیکھیے۔ پریشانیاں جب بڑھنے لگتی ہیں تو اول فول بولنے لگتا ہے آدمی، اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کچھ اور سوچنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، ہاں مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا، پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ کہا پھر بتا دو، میں جا کر پہنچا دیتا ہوں تمہارا پیغام۔ تو حضرت ابراہیم کا جواب سنیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات کو جانتا ہے، اب میری کوئی حاجت ہی باقی نہیں ہے۔ اطمینان قلب۔ جیسے ہی اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم میری مرضی پر راضی ہے، میری رضا پر راضی ہے، اور ابراہیم مخلوق کو برباد نہیں کرنا چاہتا، تو فوراً آواز دی آگ کو، یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا میرے ابراہیم پر۔ آگ بھڑک رہی تھی، ابراہیم اس میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ خبردار، ہر نظر آنے والی شے وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہو۔ نظر یہ آگ آ رہی ہے مگر ہے گل گلزار۔ اور یہ پیغام بھی ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا کہ اللہ کی خاطر مرنے میں ہی تو حیات ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی جان دے دی، ابراہیم نے مال دے دیا۔ سب سے بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم نے دی وہ ہے اولاد کی قربانی۔ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ چھری چلانے کا خواب کیونکہ نبی کا تھا لہٰذا وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، صادق سچے خواب ہوتے ہیں۔ آ کر بتایا، میں نے دیکھا کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بابا آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو صابر پایا، تیاری کر لی کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤں گا۔ ابھی 2 دن بعد آپ اس قربانی کی یاد کے اندر قربانی بھی کریں گے اور خطبہ بھی سنیں گے اور نماز عید میں بھی جائیں گے۔
عجیب عید کا دن ہے کہ جس دن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے قربانی دی ہے جی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ چھری جب چلاتے تھے مولانا تو وہ چھری چلتی نہیں تھی، سیدھی بھی ہوتی تھی، تیز دھار بھی تھی، مگر چلتی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا، پٹی کھولی، پٹی باندھی ہوئی تھی آنکھوں پر، پٹی کھولی، دیکھا تو چھری الٹی ہے۔ پھر اسے سیدھا رکھا، پھر چلایا، پھر نہیں چلی، پھر پٹی کھول کے دیکھا تو الٹی تھی۔ تعجب ہونے لگا، میں سیدھا رکھتا ہوں یہ الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ جی، حضرت ابراہیم نے پھر چھری سے کہا، میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا ولی کسی پتھر سے بولے وہ اور جواب نہ دے، وہ اللہ کا ولی کسی لوہے کے ٹکڑے سے بولے اور وہ جواب نہ دے۔ یہ حضرت ابراہیم چھری سے کہہ رہے ہیں میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولنے لگی، کہنے لگی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل ہمیں امر کرتا ہے اور جلیل ہمیں روک دیتا ہے۔ کہا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہو رہی؟ تو کیوں روک دیتا ہے چھری کو؟ تو آواز قدرت آئی، ہے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تم گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، خون بہتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں پہ تو پٹی تھی، انہیں محسوس ہوا کہ میرے بچے کا گلا کٹ گیا ہے، چھری چل گئی ہے۔ اطمینان کے ساتھ جب ہوا نا کہ اب اس کا روح پرواز کر گئی ہوگی تو پٹی کھولی آنکھوں سے تو کیا دیکھا، برابر میں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں، ہم نے تم سے یہ قبول کر لیا ہے مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم ایک اور بڑی قربانی چاہتے ہیں، اسے مؤخر کر رہے ہیں، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پسر یعنی علی کا بیٹا، علی کا پسر حسین، بابا نقطے کا، بے کا نقطہ اور بیٹا مانی ذبح عظیم۔ ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ قربانی کس سے لے رہا ہے اللہ؟ حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ حسین ابراہیم کی اولاد ہے۔ دونوں اللہ کے بندوں میں ایک بہت موٹا سا فرق ہے۔ ابراہیم سے مال لے کر واپس کر دیا، جان لے کر آگ میں واپس کر دی، جلی نہیں جان، گئے نہیں حضرت ابراہیم۔ بیٹا اللہ نے لیا اور ابراہیم کو واپس کر دیا، یہ ہے ابراہیم کی قربانی اور وہ ہے حسین کی قربانی۔ دونوں میں فرق موٹا سا یہ ہے عزیزو، آپ تصور کریں اپنے اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو آپ ٹافی لا کر دیں، یہ بچہ ٹافی کا ریپر کھول کے کھانے لگے تو آپ مانگ لیں ذرا اس سے کہ بیٹا مجھے دے دو، یہ بچہ نہیں دے گا آپ کو، اس کے مزاج میں سخاوت نہیں ہے، یہ پیدائشی کنجوس ہے، یہ تو مجلسوں میں آئے گا تو سخی بنے گا، یہ اہل بیت کو سنے گا تو سخی بنے گا، یہ بچہ آپ کو آپ کی دی ہوئی ٹافی نہیں دے گا۔ اور اگر آپ نے لے لی اور اس نے دے دی، اور آپ فرض کیجئے اس نے دے دی اور آپ نے لے لی اور آپ نے کھا لی تو سب مذمت کریں گے بچے کی ٹافی کھا گئے، کتنا ہی آپ کہتے رہیں کہ میں نہیں دلوائی تھی مگر سارا معاشرہ کہے گا کہ بچے کی ٹافی کھا گئے۔ یعنی 2 سال کا 3 سال کا بچہ آپ کو ٹافی دے اور آپ کھا جائیں تو سارا محلہ مذمت کرے، یہی بچہ جب افسر لگے گا، یہی بچہ جب گورنر لگے گا، یہی بچہ جب کاروبار کر کے بڑا تاجر بن جائے گا، 30 سال کے بعد 35 سال کے بعد تو یہ آپ کو گاڑی خرید کر دے گا، آپ لے لیں گے، کپڑے لا کے دے گا، آپ لے لیں گے، آپ کو سہولتیں فراہم کرے گا، آپ لے لیں گے۔ 30 سال پہلے ٹافی نہیں لی، 30 سال کے بعد آپ نے اسے گاڑی لے لی، اس وقت میں مذمت کرتے تھے لوگ، آج لوگ تعریف کر رہے ہیں، دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی۔ یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جان مال اولاد نہیں لی اور حسین سے جان مال اور اولاد لے لی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ وہ بندگی کا بچپنا تھا، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ سب کچھ اللہ حسین کا رکھ لے گا اور سب کچھ حسین کو دے دے گا۔